السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربی زدنی علما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم سامعین و سامعات، آج ہم لوگ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 189 سے تفسیر سمجھنے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں: یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے ہلال یعنی نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے اوقات کی تعیین اور حج کے وقت کی تعیین کا ذریعہ ہے، اور یہ نیکی نہیں ہے کہ تم لوگ اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی تقویٰ کی راہ اختیار کرے اور اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل ہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ کامیابی حاصل کر سکو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے ہلال یعنی نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ چاند کیسے گھٹتا بڑھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیجئے کہ وہ لوگوں کے کاموں کے لیے، لوگوں کے کام کاج کے لیے اور حج کے وقت کو معلوم کرنے کے لیے ہے۔ حج کا احرام باندھ لینے کے بعد گھروں کے پیچھے دروازے سے گھر میں آنا کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی متقی نیک بن جائے اور تم اپنے گھروں میں آگے کے دروازے سے ہی آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اللہ کے پاس ہو جاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اور ان لوگوں سے اللہ کے راستے میں لڑو، جہاد کرو جو تم سے لڑتے ہیں، اور تم زیادتی نہ کرو، یقیناً اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یقیناً اللہ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور اللہ کے راہ میں قتال کرو یعنی جنگ کرو ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کرنے کے لیے آتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ اور جنگ کے حالت میں لڑنے والے کافروں کو جہاں بھی پاؤ قتل کرو، جنگ کی حالت میں، اور انہیں اس شہر مکہ سے باہر نکال دو جیسے انہوں نے تمہیں مکہ سے باہر نکال دیا تھا۔ اور ہر طرح کا فتنہ قتل سے بھی زیادہ برا ہے۔ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ وہ خود تم سے لڑائی کرنا شروع نہ کر دے۔ اگر یہ تم سے لڑیں تو تم بھی ان سے لڑو۔ ایسے کافروں، حق کا انکار کرنے والوں، ظالموں کی یہی سزا ہوتی ہے۔ اور انہیں جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں اس شہر سے، مکہ سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں اس سے پہلے نکالا تھا، اور فتنہ برپا کرنا تو قتل کرنے سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ اور مسجد حرام کے پاس ان سے قتال نہ کرو یہاں تک کہ وہ تم سے وہاں کعبۃ اللہ کے پاس جنگ کرنے میں پہل کریں، پس اگر وہ تم سے قتال کریں تو تم انہیں قتل کرو، کافروں کی یہی سزا ہے۔
فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ لڑائی سے رک جائیں کفار، تو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اور لڑائی کرنے والے کافروں سے فتنہ ختم ہونے اور دین صرف اللہ کا ہونے تک لڑتے رہو، فتنہ ختم ہونے تک، اور اعلاء کلمت اللہ، اعلاء دین جو ہے اس کے مقصد جو ہے وہ پورا ہونے تک لڑتے رہو، اور اگر وہ لڑائی فتنہ فساد سے رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ، اس لیے کہ ظلم و زیادتی صرف ظلم کرنے والوں کے لیے ہے۔ اور اگر وہ قتال سے باز آ جائیں، رک جائے جنگ کرنے سے، تو اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ کا خاتمہ ہو جائے اور حاکمیت صرف اللہ کی رہ جائے۔ اگر وہ اس سے رک جائے، جنگ سے رک جائے، اس لیے تو تم پر بھی لازم ہے کہ تم بھی جنگ سے رک جاؤ، تم بھی رک جاؤ، اس لیے کہ زیادتی تو صرف ظالموں پر ہوا کرتا ہے۔ تو آیت نمبر 189 میں جو یسألونک عن الأہلہ، یعنی وہ لوگ آپ سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ چاند کیسے گھٹتا بڑھتا ہے، نئے چاند کے سلسلے میں وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ معاذ بن جبل اور ثعلبہ بن غنم رضی اللہ عنہما کے بارے میں نازل ہوا، ان دونوں نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا راز ہے کہ چاند دھاگے کے مانند باریک طلوع ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا جاتا ہے؟ یعنی دھاگا جو ہوتا ہے، دھاگا جتنا باریک ہے نا، جب چاند نکلتی ہے، چاند کی طلوع ہوتی ہے تو دیکھیں گے اس کی روشنی، جب آپ دیکھیں گے نظر تو چاند آپ کو کیسے، یعنی سٹارٹنگ ڈیز میں جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو باریک سا ہوتا ہے، چاند دھاگے کے مانند باریک طلوع ہوتا ہے، پھر بڑا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ گول ہو جاتا ہے، پھر گھٹنے لگتا ہے یہاں تک کہ پہلے کی طرف باریک ہو جاتا ہے۔ تو جیسے جیسے مہینے کا اضافہ ہوتا ہے مہینوں میں، یعنی اس کے چاند کے دن، تو آپ دیکھیں گے پورنمی کہتے ہیں 14ویں کا چاند، وہاں دیکھیں گے آپ 14ویں کا 14th ڈیتھ جو ہوتا ہے 14ویں کا چاند، وہ پورا گول ہوتا ہے، اس میں روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے، پھر 15ویں تاریخ سے آپ دیکھیں گے مہینے کے آخر تک پھر وہ گھٹتا جاتا ہے۔ اس طریقے سے چاند کا طلوع ہونا، پھر اس کا گھٹنا، پھر بڑھنا، یہ کیوں ہوتا ہے؟ سوال کیا کون؟ معاذ بن جبل اور ثعلبہ بن غنم نے سوال کیا، پوچھا یا رسول اللہ کیا راز ہے کہ چاند دھاگے کے مانند باریک طلوع ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ گول ہو جاتا ہے، پھر گھٹنے لگتا ہے یہاں تک کہ پھر باریک ہو جاتا ہے، ایک حال پر باقی نہیں رہتا؟ تو یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ چاند کے ذریعے لوگ اپنی ضروریات زندگی کے اوقات مقرر کرتے ہیں، ضروریات زندگی کے اوقات یعنی ٹائم کو فکس کرتے ہیں۔ تو فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ چاند کے ذریعے لوگ اپنی ضروریات زندگی کے اوقات مقرر کرتے ہیں، قرض، روزہ، افطار، حج، اجرتیں، ماہواری کے ایام، عورتوں کی عدت، بہت سے کنڈیشنز اور بہت سے شرطوں کی مدت، یہ سارے مواعید، یہ سارے جو فکس ٹائم ہیں چاند ہی کے ذریعے معلوم ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا کہا گیا کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیجئے کہ وہ لوگوں کے کاموں کے لیے اور حج کے وقت کو معلوم کرنے کے لیے کیا؟ چاند کا نکلنا، اور حج احرام باندھ لینے کے بعد گھروں کے پیچھے دروازے سے گھر میں آنا کوئی نیکی نہیں، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی متقی نیک بن جائے، اور تم اپنے گھروں کے آگے دروازوں سے ہی آیا کرو، وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا۔ تو انصار اور دوسرے عرب، حج کا یہ احرام انصار لوگ جو تھے، انصاری حضرات، اور دوسرے عرب کے لوگ حج کا احرام باندھ لینے کے بعد اگر کوئی ضرورت پیش آتی تو اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے، یعنی فرنٹ ڈور سے نہیں، بیک ڈور سے، پیچھے کے دروازے سے داخل ہوتے تھے۔
ان کا خیال تھا کہ عبادت اور نیکی کا تقاضا یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر دی کہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، اس لیے اللہ اور اس کے رسول نے اس کا حکم نہیں دیا ہے. نیکی یہ ہے کہ آدمی تقویٰ کی راہ اختیار کرے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ حالت احرام میں بھی اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل ہو سکتے ہیں، فرنٹ ڈور سے داخل ہو سکتے ہیں. اس کے لیے بیک ڈور سے یعنی پیچھے کے دروازے سے داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. آیت نمبر 190. تو یہ جو آیات ہیں اس کے بعد کی آیت، ان آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنوں کو جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور مسلمانوں میں ذرا قوت آ گئی، پولیٹیکل پاور آ گیا، پولیٹیکلی بہت اسٹرانگ ہو گئے، تو انہیں حکم دیا گیا کہ اب دشمن کا مقابلہ طاقت سے کرو اور اللہ کے راہ میں جہاد کرو، لیکن زیادتی نہیں کرنا. یعنی نہ جنگ کی ابتدا تمہاری سے ہونی چاہیے، جنگ شروعات تم نہیں کرنا، کسی بھی جنگ کی شروعات تمہارے سے نہیں ہونی چاہیے. وہ لوگ تمہارے پاس جنگ کرنے آئیں گے تو سیلف ڈیفنس کرنا. تو جہاد کا مطلب سیلف ڈیفنس ہے، کسی پہ جا کے ڈائریکٹ اٹیک کرنا نہیں ہے. نادان لوگ جو ہوتے ہیں، معصوم جو ہوتے ہیں، ان کا جان لینا یہ اسلام نہیں سکھاتا. اسلام کہتا ہے کہ جب تم پر اٹیک ہو تو تم سیلف ڈیفنس کرو. اس کا مطلب ہوتا ہے جہاد. جو سوشل میڈیا میں جہاد کا تصور پیش کیا جاتا ہے اور اسلاموں کو، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، یہ سارے پروپیگنڈے ہیں. اسلام سے اور مسلمانوں کے عمل سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے تم کسی پر زیادتی نہ کرو. تم پر کوئی چڑھائی کرے، قتال کے لیے آئے، جنگ کرنے کے لیے آئے، تمہارے جان کو خطرہ ہے، تمہارے مال کو خطرہ ہے، تمہارے دین کو خطرہ ہے، تو اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے کیا کرنا ہے؟ سیلف ڈیفنس کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ مسلمانوں میں جب زیادہ یعنی طاقت آ گئی، پاور آ گئی مدینے میں، تو کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، لیکن یاد رکھنا زیادتی مت کرنا. جب تک جنگ کی شروعات وہ لوگ نہ کرے، تم کبھی جنگ کی شروعات نہ کرنا. تمہاری طرف سے کبھی جنگ کی ابتدا نہیں ہونی چاہیے، اور نہ جن سے جنگ کرنے سے تمہیں منع کیا گیا ان سے بھی جنگ نہ مت کرو. مثال کے طور پر عورتوں کو مت مارنا، بوڑھوں کو مت قتل کرنا، پاگل کو مت مارنا، بچے کو قتل نہ کرنا. اسی طریقے سے جو چرچ میں رہتے ہیں ان کو قتل نہیں کرنا، یا جن سے تمہارا معاہدہ ہے، اگریمنٹ ہے پہلے سے، اب تمہارے امن و امان میں ہیں، تمہیں ٹیکس دے رہے ہیں، جزیہ دے رہے ہیں، ان سے بھی تم قتل نہ کرنا، انہیں بھی تم قتل نہ کرنا. اور کسی کا مسئلہ نہ کرنا. مسئلہ یعنی ٹکڑا ٹکڑا کر دینا، ہر اعضاء کو سیپریٹ کرنا، باڈی پارٹس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا نا، اس کو مسئلہ کہا گیا. اور مسئلہ اسلام میں جائز نہیں ہے. یعنی جنگ میں کسی کو قتل کرنا اور اس کے باڈی پارٹس کو ٹکڑے ٹکڑے کاٹ دینا، جس کو مسئلہ کہا جاتا ہے، یہ مسئلہ اسلام میں جائز نہیں ہے. کہا گیا مسئلہ مت کرنا. حیوانات کو قتل نہ کرنا، اور جانوروں کو بھی نہیں قتل کرنا ہے، درختوں کو نہیں کاٹنا ہے. اسلام کی دعوت دیے بغیر اچانک کسی قوم پر حملہ بھی نہیں کرنا. پہلے دعوت دو، وہ نہ مانے اور لڑنے کے لیے آئے تو تم اس پر چڑھائی کرو. بغیر دعوت دیے کسی قوم پر حملہ کبھی نہ کرنا، اس لیے کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے. تو دیکھو جی، اسلام میں جہاد کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ سیلف ڈیفنس ہے، ڈائریکٹ کسی پر چڑھائی کرنا نہیں ہے، معصوم کی جان لینا نہیں ہے. یہ جو ٹیررزم ہے نا، یہ ٹیررزم اگینسٹ اسلام ہے. اسلام اگرواد نہیں سکھاتا، اگروادی کو بڑھاوا نہیں دیتا ہے اسلام. اسلام تو اس کے مخالف ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ تم ایک جان کو بچاؤ گے تو انسانیت کے خاطر ایک انسان کو بچاؤ گے تو ساری انسانیت کو بچانا مراد ہے، اور تم کسی کو ناحق قتل کرتے ہو تو ساری انسانیت کا قتل مراد ہے. تو یہ اسلام کی تعلیمات ہے. یہ جو سوشل میڈیا پر مسلمانوں کو، اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں جاری ہیں، یہ سارے پروپیگنڈے ہیں، کیونکہ لوگوں کو اسلام بھاتا نہیں، چھبھتا ہے. تو اسلام کو بدنام کرنے کی ناپاک سازشیں ہیں یہ سب. حقیقت میں اسلام، یہ جہاد کا جو تصور ہے، یہ سیلف ڈیفنس ہے. اللہ کہتا ہے کہ تم کسی پر زیادتی مت کرنا، چڑھائی مت کرنا، معصوموں کو تم قتل نہ کرنا. بوڑھے کو قتل نہیں کرنا ہے، عورتوں پر تلوار نہیں چلانا ہے، کسی پاگل کو نہیں مارنا ہے، بچے کو نہیں مارنا ہے،
ہاں جن سے تم ٹیکس لیتے ہو ان کو نہیں مارنا ہے، جن سے تمہارا اگریمنٹ ہے ان کو نہیں مارنا ہے، ہاں کسی کا مسئلہ نہیں کرنا ہے، باڈی پارٹس کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرنا ہے، حیوانات کو قتل نہیں کرنا ہے، درخت کو بھی نہیں کاٹنا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھو جی، یہ ہے اسلامی تعلیمات کہ جنگ کے میدان میں بھی درخت کو نہیں کاٹنا، اور اسلام کی دعوت دیے بغیر کسی سے جنگ بھی نہیں کرنا، پہلے دعوت دو، ہو سکا وہ اللہ توفیق دے، اس کو ہدایت دے اور اسلام قبول کر لے تو جنگ کا معاملہ ہی ختم۔ تو اسلام نام ہی ہے پیس کا، امن و شانتی کا، جس ورڈ کا میننگ امن و شانتی ہو، پیس ہو، کیا وہ مذہب دہشت گردی کو عام کر سکتی ہے یا دہشت گردی کی تعلیم دے سکتی ہے؟ اسلام کبھی بھی دہشت گردی کو بڑھاوا نہیں دیتا، ہمیشہ ازل سے ابد تک اسلام ہمیشہ اس کا کنڈم کرتے رہے گا۔ جہاں بھی دہشت گرد کے حملات ہوتے رہیں گے اس کا سب سے پہلے کوئی مذہب کنڈم کرتا ہے تو اسلام۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ 191 میں کہتے ہیں وَاقْتُلُوا حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار قریش کے بارے میں بالخصوص فرمایا کہ جو لوگ تم سے جنگ کریں انہیں جہاں پاؤ قتل کرو، جو جنگ کے لیے آتے ہیں ان کو مارنا ہے، سمجھے؟ سیلف ڈیفنس کرتے ہوئے، اپنے جان کو بچاتے ہوئے مارنا، نہ کسی کو قتل کرنا نہیں ہے۔ فرمایا گیا کہ جو جنگ کے لیے تم سے جنگ کرنے آتے ہیں، تمہیں مارنے آتے ہیں، تمہارے جان کو خطرہ ہوتا ہے تو اپنی جان کو بچانے کے لیے سیلف ڈیفنس کرو۔ یہی اسلام کا جہاد کا تصور ہے۔ اور جس شہر سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا وہاں سے تم بھی ان کو نکال دو، اس لیے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ ظلم کو بڑھاوا دیا تھا، تمہیں عذاب میں مبتلا کیا تھا، وطن سے نکالا تھا، مال و جائیداد پر تمہارا قبضہ کر لیا تھا، تمہیں بائیکاٹ کیا تھا، سوشل بائیکاٹ، سماجی بائیکاٹ کیا گیا تھا تمہارا، تمہیں آزمائشوں میں مبتلا کیا تھا، تمہیں تمہارے دین سے نکال دینا چاہتے تھے۔ یہ جرائم قتل سے کہیں بڑھ کر تھے ان کے۔ اور دیکھو مسجد حرام کے پاس ان سے قتال نہ کرنا، کعبۃ اللہ کے پاس ان سے جنگ نہیں کرنا، ہاں اگر وہاں پر قتال کی ابتدا ان کی طرف سے ہو جائے، کعبۃ اللہ کے پاس آ کے وہ لڑنا شروع کر دے یا حدود حرم کے آس پاس میں وہ تم سے لڑائی جھگڑا شروع کر دے، قتال شروع کر دے، جنگ شروع کر دے، تو پھر سیلف ڈیفنس کرنا تو قتال کی شروعات، جنگ کی شروعات، ابتدا ان کی طرف سے ہوتی ہے، تو پھر فرار کی راہ اختیار نہیں کرنا، جنگ کرنا، بلکہ انہیں قتل کرو، اس لیے کہ کافروں کو ایسا ہی بدلہ ملنا چاہیے۔ اگر وہ قتال سے باز رہیں تو تم بھی رک جاؤ، اگر وہ سٹاپ کر دیتے ہیں وار کو تم بھی سٹاپ کر دو۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ ان سے قتال کرو تاکہ حرم سے فتنہ و فساد کا صفایا ہو جائے۔ کب تک قتال کرنا ہے، جنگ کرنا ہے؟ جب تک حرم کے آس پاس امن و شانتی قائم نہ ہو جائے، اور تاکہ وہاں اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا کی عبادت نہ کی جا سکے، اور نہ اس کے علاوہ کسی سے ڈرا جائے، صرف اللہ سے ڈرنا ہے، نہ کوئی شخص ابتلا و آزمائش میں مبتلا کیا جائے۔ تو جب تک مصیبت آزمائش ٹل نہ جائے، فتنہ ختم نہ ہو جائے، قتال کرتے رہو، اور دین حق کی جب تک جو ہے سربلندی نہ ہو جائے تب تک قتال کرتے رہو۔ اور ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں، اسلامک ہسٹری جو ہے، اسلامی تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت فاتح مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ جن مشرکین مکہ نے اسلام قبول نہیں کیا انہیں معاہدہ کی مدت ختم ہو جانے کے بعد مکہ سے نکل جانا پڑا۔ اگریمنٹ ہوئی تھی کہ اسلام قبول کرو، اگر نہیں کرتے ہو تو اتنے دن تم رہ سکتے ہو، اس کے بعد تمہیں چھوڑ جانا ہوگا مکہ۔ تو جن مشرکین مکہ نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول نہیں کیا، اگریمنٹ ہوئی تھی کہ اسلام قبول نہیں کرو گے تو یہاں رہنے نہیں دیں گے، تو اگریمنٹ کے مطابق وہ لوگ معاہدے ختم ہوتے ہی اگریمنٹ ختم ہوا، مکہ سے نکل جانا پڑا انہیں، اور مسجد حرام بتوں سے، مشرکوں سے پاک ہو گیا، اور مسلمان وہاں باعزت سربلندی کی زندگی گزارنے لگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور قتادہ رحمہ اللہ وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ سن 6 ہجری میں، 6 سنچری میں، سن 6 ہجری میں مدینہ منورہ سے عمرہ کے لیے روانہ ہوئے اور حدیبیہ پہنچے۔ جب حدیبیہ پہنچے
تو مشرکین مکہ نے راستہ روک دیا اور کعبہ تک نہیں پہنچنے دیا۔ یہ حادثہ ذی القعدہ کے مہینے میں ہوا تھا، جو حرمت والا مہینہ ہے۔ جابر بن عبداللہ کی ایک روایت کے مطابق، جسے امام احمد نے اپنے مسند میں ذکر کیا ہے، روایت ہے کہ حدیبیہ میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنا ایلچی بنا کر امبیسڈر مشرکین مکہ کے پاس بھیجا۔ اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين۔ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے، اور حرمتیں ایک دوسرے کا بدلہ ہوتی ہیں، پس جو تم پر زیادتی کرے تم اس پر زیادتی کرو، اتنا ہی جتنا تم پر وہ زیادتی کیا ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے، اور حرمتیں ایک دوسرے کا بدلہ ہوتی ہیں، تو جو تم پر زیادتی کرے حرمت والے مہینے میں، ذی القعدہ کے مہینے میں، ذی الحجہ کے مہینے میں، محرم کے مہینے میں اور رجب کے مہینے میں تم سے لڑنے کے لیے آئے، تو تم بھی اتنی ہی زیادتی کر سکتے ہو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ نیک لوگوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوتا ہے۔ تو حرمت والے 4 مہینے حج کی وجہ سے قابل احترام تھے، ان مہینوں میں لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا منع تھا، قتال کرنا منع تھا، مگر جب دشمن شروع کر دے تو پھر وہاں جو ہے سیلف ڈیفنس تو کرنا ہی ہے، تو وہاں چھوڑنا نہیں ہے۔ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کے مطابق، جسے امام احمد نے مسند میں ذکر کیا ہے، کہ حدیبیہ میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا ایلچی بنا کر، یعنی اپنا ایک سفیر بنا کر مشرکین مکہ کے پاس بھیجا۔ کسی طرح یہ جھوٹی خبر پھیل گئی، وائرل ہو گیا، فیک نیوز، کہ عثمان رضی اللہ عنہ قتل کر دیے گئے۔ یہ بات غلط خبر، فیک نیوز جو ہے وائرل ہو گیا۔ خبر کا پھیلنا تھا کہ مسلمانوں میں ایک کھلبلی مچ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشرکین مکہ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے بیعت لی، جسے تاریخ اسلام بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کی خبر غلط تھی، وہ فیک نیوز تھا، تو آپ نے مکہ والوں کے ساتھ صلح کر لی، اگریمنٹ ہو گیا اس شرط پر کہ آئندہ سال اسی مہینے میں ہم عمرہ کریں گے۔ چنانچہ معاہدہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ دوسرے سال ذی القعدہ کے مہینے میں عمرہ کیا، تو یہ آیت نازل ہوئی، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، کہ حرمت والے مہینے ماہ محرم کی رعایت ان کے ساتھ واجب ہے۔ جو ماہ محرم حرمت والے مہینے کی رعایت کریں گے اور جو اس ماہ کی حرمت کا خیال نہیں کرے گا، اس کے ساتھ ماہ حرام کے حرمت کا خیال نہیں رکھا جائے گا، اس لیے کہ حرمتوں کا لحاظ ان کے ساتھ ہوگا جو پہلے خود لحاظ کریں گے، چاہے وہ ماہ حرام میں ہو، یا چاہے مہینے میں ہو، یا حرمت والے شہر میں ہو، یا احرام کے حالت میں ہو، یا اور کوئی چیز ہو جس کی حرمت کا پاس رکھنے کا اسلام نے حکم دیا ہے، اور جو کوئی ان حرمتوں کو پامال کرے گا تو ان سے بدلہ لیا جائے گا۔ اگر کوئی محرم ماہ حرمت والے مہینے میں جنگ پر آمدہ ہوگا تو اسے جنگ کی جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عدل و انصاف کا حکم دیا، حتیٰ کہ مشرکین کے ساتھ بھی عدل و انصاف کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہیومینٹی کے لیے جسٹس، سارے لوگ ہیں، جسٹس فار ہیومینٹی، ساری انسانیت کے لیے عدل و انصاف کا پیمانہ ہونا چاہیے، اور عدل و انصاف کا پیمانہ ایکوالٹی کے ساتھ، مساوات کے ساتھ مساوی ہونا چاہیے، اس میں مساوات ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کسی فرقہ کے لیے خاص ہو اور دوسرے فرقے کے لیے، ایسی بات نہیں، ایک مذہب کے لیے ایک فیصلہ، دوسرے مذہب کے لیے دوسرا فیصلہ۔ ایسا اسلام سکھاتا ہے کہ جس کا حق ہے اس کا حق اس کو ادا کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عدل و انصاف کا حکم دیا، حتیٰ کہ مشرکین کے ساتھ بھی عدل و انصاف کرنا ہے۔ اس لیے دوبارہ مزید تاکید کے طور پر حرمتوں کو پامال کرنے اور کسی قسم کی زیادتی کرنے سے منع فرمایا گیا۔
وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور احسان کرو، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور ایمان والو، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے رہو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، خودکشی مت کرو، اور نیکی کرتے رہو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ احسان کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اسلام کو قوت حاصل ہوا، غلبہ حاصل ہو گیا، اسلام کی ایک اسلامک کنٹری یا اسلامک اسٹیٹ فارم ہو گیا، پولیٹیکل پاور آ گئی، تو انصار نے خفیہ طور پر مشورہ کیا کہ اب تو اسلام معزز و مکرم ہو گیا ہے، اس کے مددگاروں کی تعداد بہت ہے، فالوورز بھی دن بدن اضافہ ہی ہوتا رہا ہے فالوورز میں، اس لیے ہمیں اب اپنے مال و جائیداد کا خیال کرنا چاہیے، اور جو ضائع ہو چکا ہے اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ اس روایت کی روح سے مال و جائیداد کے پاس اقامت پذیر ہونا اور اللہ کی راہ میں جہاد چھوڑ دینا ہلاکت و بربادی ہے، پتہ چلا۔ قرآن و حدیث کے الفاظ سے استدلال کرتے وقت اس سبب خاص کا اعتبار نہیں ہوتا جس کے بعد وہ آیت نازل ہوئی ہے یا وہ حدیث وارد ہوئی ہے، بلکہ عموم لفظ کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہر وہ کام، ہر وہ بات جس میں مسلمانوں کی ہلاکت کا ڈر ہوگا اس آیت کے حکم میں داخل ہوگا۔ تو مسلمانوں کو کہا گیا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو اپنے ہی سے ہلاکت میں مت ڈالو، چاہے کسی بھی ذریعے سے ہو، سمجھ رہے، کسی بھی ذریعے سے ہو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ایسا کام نہ کرو کہ تمہارے ہیلتھ ایشو کریٹ ہو جائے، تمہاری جسمانی بیماریاں آ جائے تمہیں، یا اپنے آپ کو تم برباد کر لو۔ تو جو بھی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں اس کا صحیح معتدل انداز میں اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے انسان کو، معتدل انداز میں اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ اب جیسے مال ہے تو مال جو ہے ہم مال کا استعمال کر سکتے ہیں، جائز استعمال کر سکتے ہیں، اور زیادہ مال ہے، مالداری ہے، تونگری ہے، تو انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستوں میں خرچ کرنا، ٹھیک ہے، بیواؤں کو، مسکینوں کو، اور جتنے بھی یعنی رفاہی خدمات کے کام ہیں جو انسانیت پر مبنی ہوتی ہیں، شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ان تمام میں خرچ کرنا ہے۔ اب بندہ کے پاس مالداری آ جائے اور خرچ نہ کرے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہوا نا، اپنے آپ کو جو ہے جہنم میں داخل کروانا ہوا۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، اپنے آپ سے جو ہے یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہوا۔ مال رہنے کے باوجود خرچ نہ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا، بخیلی۔ تو بخیلی کیا ہے؟ اپنے آپ کو جہنم کے آگ میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس مال ہے تو انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس کو، جتنے بھی صدقہ و خیرات کے جو تقاضے ہیں، جہاں جہاں دینے ہیں ان کو دے دو، اپنے آپ کو ہلاکت میں اور بربادی میں۔ لیکن یہ عمومی لفظ ہے یہاں پہ کہ کوئی بھی کام جس سے ہمارے جان کو، ہمارے مال کو کسی بھی طریقے سے نقصان ہو، اس کام سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ اب حاکم رحمہ اللہ نے مستدرک حاکم میں یہ کہا ہے کہ یہ آیت امور پر دلالت کرتی ہے کہ اگر ہلاکت کا ڈر ہو تو جہاد میں وقتی طور پر شکست قبول کر لینا جائز ہے۔ اگر عمل بالمعروف کی وجہ سے کسی خطر کا اندیشہ ہو تو خاموشی جائز ہے۔ اگر حاکم وقت کو اپنی اور مسلمانوں کی ہلاکت کا ڈر ہوگا تو کافروں اور باغیوں کے ساتھ مصالحت اگریمنٹ کر لینا جائز ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں علی بن ابی طالب نے جنگ صفین میں، اور حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا تھا۔ بلکہ اگر مسلمانوں کی بربادی کا ڈر ہوگا تو دشمن سے مال کے بدلے ایگریمنٹ کر لے گا، مصالحت جائز ہوگی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب، غزوہ احزاب کے موقع سے مدینہ منورہ کے 1/3 پھل کے بدلے مصالحت کر لی کہ مدینہ کا 1/3 جو بھی پھل کی پیداوار ہوتی ہے 1/3 ہم آپ کو دے دیں گے، لیکن سعد بن عبادہ سے مشورہ کرنے کے بعد ایسا نہیں کیا۔ تو سیرت ابن ہشام سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں پر ہلاکت کا ڈر ہو، مسلم کمیونٹی کو نقصان پہنچنے کا ڈر ہو، وہاں وقتی طور پر جہاد کو ڈیلے کر سکتے ہیں، شکست قبول کر لینا جائز ہے۔ اگر امر بالمعروف کا کام ہے، دعوت کا کام ہے، اصلاح کا کام ہے، تبلیغ کا کام ہے، لیکن اس کی وجہ سے کسی دوسرے خطرے کا اندیشہ ہے کہ دعوت کا کام کریں گے تو دوسرا پوری کمیونٹی پر کوئی خدشہ ہے، تو وہاں پہ سائلنٹ رہنا جائز ہے اس آیت کی روح سے۔
اگر حاکم وقت کو اپنی اور مسلمانوں کی ہلاکت کا ڈر ہوگا تو جنگ نہیں کرے گا، ایگریمنٹ کر لے گا، معاہدہ کر لے گا، یہ جائز ہے۔ تو کافروں اور باغیوں کے ساتھ مصالحت جائز ہوگی۔ مثال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ صلح حدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگریمنٹ کی تھی، سمجھ رہے؟ علی بن ابی طالب نے جنگ رضی اللہ عنہ جنگ صفین میں ایسا ہی معاہدہ کیا تھا، یعنی ایڈجسٹمنٹ، کمپرومائز ہو گئے تھے۔ حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسا ہی معاہدہ کی ایگریمنٹ کیا تھا۔ وہاں پوری مسلم کمیونٹی کو دوسرے خطرے کے اندیشے سے بچانا تھا، جس لیے یہ مصلحت کے خاطر جو ہے جنگ کو روکا گیا تھا، قتال کو روک لیا گیا تھا اور ایگریمنٹ کر لیے تھے۔ اسی طریقے سے غزوہ احزاب، تو غزوہ احزاب کو کیوں روکا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ ایسا کریں گے کہ جنگ احزاب کو ڈیلے کر دینا ہے، روک دینا ہے، اور سامنے والے کو یہ کہیں گے کہ مدینہ کی جو پھل پیداوار ہے اس میں سے 1/3 شیئر جو ہے تمہیں دے دیں گے۔ لیکن بعد میں سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ ایسا نہیں کریں گے، تو پھر جو ہے اس ڈیسیجن کو چینج کر دیا گیا۔ تو پتہ چلا کہ مصلحت کے خاطر جہاں مسلم کمیونٹی کو نقصان زیادہ ہونے والا ہو، خسارہ زیادہ ہونے والا ہو، وہاں پر مصلحت کے تحت جنگ کو ڈیلے کرنا اور اگریمنٹ کر لینا، صلح کر لینا، معاہدہ کر لینا، یہ جائز ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيَ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور حج و عمرہ یہ اللہ ہی کے لیے پورا مکمل کیا کرو۔ ہاں اگر تم کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے راستے میں رکنا پڑ جائے تمہیں، ٹھیک ہے، کسی بیماری کی وجہ سے راستے میں رکنا پڑ جائے تو جیسے قربانی بھی آسانی سے ملے تو قربانی کر دو۔ حج و عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، ٹریولنگ میں کوئی بیمار ہو گئے تو وائل ٹریولنگ اگرچہ کوئی بیماری لاحق ہو گئی تو پھر رک جاؤ اور اس کے بدلے میں کیا کرو، اس کے بدلے میں جیسے قربانی بھی آسانی سے ملے قربانی کر دو اور اپنے سر کو منڈوا لو جب تک قربانی کا جانور اپنی جگہ قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے۔ اگر تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو سر منڈوا لے اور فدیہ دے دے، چاہے تو 3 روزے رکھے، یا فدیہ کیا ہے، 3 روزے رکھ دو، یا چاہے تو یا صدقہ کرو یعنی 6 مسکین کو کھانا کھلاؤ، یا قربانی کرے یعنی 1 اونٹ یا 1 گائے یا 1 بکری وغیرہ ذبح کر دے۔ اگر راستہ امن و سکون والا ہے، اب کوئی مسئلہ نہیں، خطرہ نہیں، حج و عمرہ کا جو راستہ ہے تمہارے گھر سے وہ راستہ امن و سکون والا راستہ ہے، تو جو کوئی حج تمتع کرے یعنی عمرہ کر کے احرام کھول دے، پھر حج کے وقت حج کا احرام باندھنے، اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ یعنی عمرہ کر دیتے ہیں، احرام کھول دیتے ہیں اور حج کے ایام میں پھر حج کا احرام باندھ لیتے ہیں، تو اسے قربانی کا جو جانور آسانی سے ملے اسے ذبح کر دے۔ اگر اسے جانور نہ ملے قربانی کرنے کے لیے تو روزہ رکھے، 3 دن حج کے دنوں میں رکھے اور 7 روز گھر واپس لوٹنے کے بعد رکھے، اس طریقے سے 10 دن روزہ رکھے۔ یہ پورے 10 روزے ہوں گے، یہ پورے 10 روزے قربانی کے بدلے میں ہوں گے۔ یہ حکم، یہ رخصت اس لیے ان کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد حرام کے رہنے والے، مکہ رہنے والے نہ ہوں۔ قربانی یا 10 روزے مکہ والوں کے لیے نہیں ہے، قربانی اور 10 روزے جو ہے نا یہ مکہ والے کے لیے نہیں ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ اگر تم روک دیے جاؤ تو قربانی کا جو جانور میسر ہو اسے ذبح کرو اور اپنے سر اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک قربانی کا جانور اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے۔ اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو بال منڈوا لے اور فدیہ دے دے اس کے بدلے، چاہے تو روزہ رکھے یا صدقہ دے دے یا قربانی کرے۔ اگر راستہ محفوظ ہے، صحیح سلامت ہے، تو پھر جو کوئی حج تمتع کرے گا یعنی عمرہ کی ادائیگی کے بعد احرام کھول دے، پھر حج کے وقت حج کا احرام باندھ لے، اسے قربانی کا جو جانور میسر ہو ذبح کر دے۔ اگر اسے جانور نہ ملے تو روزے رکھے، 3 دن حج کے ایام میں رکھ لے اور گھر جانے کے بعد 7 دن روکے رکھے، پورے 10 روزے رہیں گے۔ یہ حکم ان کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد حرام کے آس پاس نہ ہوں۔
اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ روزہ اور جہاد کے بعد اب احکام کے حج کا بیان شروع ہوا۔ احکام حج کے سلسلے میں تفصیلات آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب حج اور عمرہ میں سے کسی کی شروعات کرو تو تمام شرائط اعمال کے ساتھ پورا کرو۔ اور اللہ اس لیے کہا کہ مشرکین مکہ حج اور عمرہ کے بعض اعمال کے ذریعے اپنے بتوں کا تقرب حاصل کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ حج و عمرہ کے تمام اعمال صرف اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کرو۔ اگر حج یا عمرہ کے راستے میں کوئی مانع پیش آ جائے، کوئی ایمرجنسی آ جائے، جیسے کوئی دشمن راستہ روک دے یا کوئی مریض کوئی مرض لاحق ہو جائے، بیماری آ جائے یا راستہ بھٹک جائے، تو جو احرام میں کی حالت میں ہیں ان کو چاہیے کہ جو جانور میسر ہوگا، اونٹ یا گائے کا 7واں حصہ یا ایک بکری، اونٹ یا گائے میں سے 7واں حصہ یا ایک بکری ذبح کرے گا اور بال منڈا کر حلال ہو جائے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوا۔ صلح حدیبیہ میں کیا ہوا؟ حدیبیہ کے مقام پر پہنچنے کے بعد وہ لوگ مکہ میں داخل، کعبۃ اللہ میں داخل ہونے نہیں دی، حدیبیہ کے مقام پر روک دیے گئے۔ تو وہاں انہوں نے کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی ذبح کی اور بال منڈا کر حلال ہو گئے۔ احرام کھول دیا، کھول کر جو ہے احرام کی حالت سے اور قربانی ذبح کر دیا اور بال کو منڈا کر حلال ہو گئے۔ پھر 7 ہجری میں جا کر عمرہ قضا کی۔ تو اس عمرہ کو قضا کب کیا؟ پھر سن 7 ہجری میں، 6 ہجری میں نہیں ہو پایا وہ، تو 7 ہجری میں جا کے عمرہ کی قضا کی۔ تو اگر حج کرنے والا ہدی کا جانور یعنی قربانی کا جانور، جو حج کے تعلق سے جو جانور ہوتی ہیں، قربانی کے جانور حج کے متعلق ہوتے ہیں، اس کو ہدی کہا جاتا ہے۔ تو ہدی کا جانور اپنے ساتھ لے جا رہا ہوتا ہے، ساتھ میں لے جاتے ہیں ہدی کے جانور کو۔ پرانے زمانے میں ساتھ میں ہی لے جاتے تھے، آج کل جو ہے وہاں جا کے خرید و فروخت ہوتی ہے، پہلے زمانے میں کیا ہے، ساتھ میں اپنے جانور کو لے جاتے تھے۔ تو اگر حج کرنے والا ہدی کا جانور اپنے ساتھ لے جا رہا ہے، حالت امن میں ہدی کی جگہ حرم ہے، جب تک ہدی کا جانور حرم نہ پہنچ جائے اور حج کرنے والا حج و عمرہ کے اعمال سے فارغ نہ ہو جائے، اس کے لیے سر کا بال منڈانا جائز نہیں ہے۔ اور افضل یہ ہے کہ 10 تاریخ کو کنکری مارنے کے بعد پہلے قربانی کرے، پھر بال منڈوائے۔ یہ آیت کعب انصاری رضی اللہ کے بارے میں اتری تھی۔ ان کے بال گھنے اور لمبے تھے، اور عمرۃ الحدیبیہ کے موقع پر، حدیبیہ کا جو یعنی وہ ایگریمنٹ ہوا تھا، وہ لوگ عمرہ کرنے سے روک دیے گئے تھے، تو اس وقت کے موقع پر ان کے سر میں اتنی جوئیں ہو گئی تھی، جو بال زیادہ ہونے کی وجہ سے، یعنی وہ جو کیڑا ہوتا ہے، جوں بولتے ہیں جس کو، تو جوئیں ہو گئی تھی ان کے چہرے پر گرنے لگی تھی، اتنے بڑے لمبے لمبے بال تھے، گھنے بال تھے، اور جوئیں ہو گئی تھی ان کے سر میں، وہ کیڑا جو ہے چہرے پر لٹکنے لگا تھا، اتنا زیادہ ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بال منڈوا لو اور ایک بکری ذبح کر دو، یا 6 مسکین کو کھانا کھلا دو، یا 3 روزے رکھ لو۔ تو فدیہ دینا کیا ہے؟ بال، یعنی کسی وجہ سے اسکن ڈیزیز ہے، کوئی ہے جس کی وجہ سے ایمرجنسی میں بال کو کٹوانا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا کہ بال منڈوا لو اور ایک بکری ذبح کر دو، یا 6 مسکین کو کھانا کھلا دو، یا وہ نہیں ہے تو 3 روزے رکھ لو۔ تو اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ اگر محرم کو راستہ میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے، کوئی مسئلہ نہیں، آرام سے ٹریولنگ کر رہا ہے بندہ، تو کوئی یعنی حج اور عمرہ کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئے اور حرم پہنچ جائے اور عمرہ کر کے حلال ہو جائے، پھر 8 تاریخ کو یا اس سے پہلے حج کا احرام باندھ لے، تو اس پر قربانی واجب ہے، اور اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ دیکھو حج تمتع کا مطلب کیا ہے کہ کوئی احرام باندھ لیا، عمرہ کا احرام باندھا ہے، اور پرسکون کے ساتھ سفر بھی طے ہو گیا، حرم بھی پہنچ گیا، حج مکمل ہو گیا، اور وہ حلال بھی ہو گیا۔ احرام جو عمرہ کے لیے جو احرام باندھا تھا، وہ احرام اب نکال چکا ہے، حلال ہو چکا ہے۔ پھر 8 تاریخ جب آتی ہے، ذی الحجہ کے 8 تاریخ کو یا اس سے پہلے حج کا احرام باندھ لیتا ہے، 8 تاریخ کو یا اس سے پہلے باندھ لیتا ہے،
تو پھر وہ جو عمرہ پہلے کیا تھا نا، عمرہ تو ہو گیا ختم، حلال ہو گیا، عمرہ ختم ہو گیا، اب ذی الحجہ کے 8 تاریخ ہے، اس سے پہلے پھر سے احرام باندھتا ہے حج کے لیے، حج کی نیت سے، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اسی کو حج تمتع کہتے ہیں، عمرہ کے ساتھ حج تمتع کہتے ہیں۔ اور یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ حج تمتع افضل ہے، یہی افضل ہے، حج کے جو اقسام ہے اس میں سے ایک قسم جو حج تمتع یہی افضل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں صاف طور پر کہہ دیا کہ اب جو بات مجھے معلوم ہوئی ہے، اگر پہلے معلوم ہو جاتی تو ہدی کا جانور لے کر نہ آتا اور اپنے حج کو حج تمتع بنا دیتا۔ اگر حاجی قارن ہے، یعنی عمرہ کر کے احرام کی حالت میں باقی رہے یہاں تک کہ 10 تاریخ کے اعمال سے فارغ ہو جائے، تو بھی قربانی واجب ہے، اس لیے کہ اس نے بھی حج و عمرہ دونوں ایک ساتھ کیا۔ اب حج تمتع، اسی طریقے سے حج مقارنہ میں کیا ہوتا ہے، حج قارن کیا کرتے ہیں، اس میں حاجی عمرہ کا احرام جو ہوتا ہے نا اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں، حج کے ایام ذی الحجہ جو ہے یعنی 10ویں تاریخ تو اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں، ایک ہی احرام کو، تو ایک ہی احرام کو جو کنٹینیو کرتے ہیں، بیچ میں حلال نہیں ہوتے ہیں، تو اس کو حاجی قارن کہا جاتا ہے۔ تو عمرہ کر کے احرام کے حالت میں باقی رہے گا یہاں تک کہ 10 تاریخ آ جائے گی، تو اعمال ذی الحجہ جو بھی ہے اس کو قربانی وغیرہ جو بھی ہے، سار کے بال منڈوانا، یہ سب ساری چیزیں اس کے لیے واجب ہے۔ اور یہ حج و عمرہ دونوں ایک ساتھ ہے، اس لیے جس طریقے سے حج تمتع میں کیا جاتا ہے یہاں بھی کیا جائے گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام جنہوں نے حجۃ الوداع میں حج قران کی نیت کی تھی، سب نے قربانی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین کی طرف سے گائے کی قربانی کی تھی۔ حج افراد کرنے والے پر قربانی واجب نہیں ہے۔ حج افراد تو حج کے 3 اقسام ہیں، حج افراد، حج تمتع، حج قران۔ تو حج تمتع اور حج قران والوں پر قربانی واجب ہے، حج افراد جو کرتے ہیں ان پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر متمتع جو ہے، جو حج تمتع کرنے والا یعنی عمرہ کا احرام باندھتا ہے، عمرہ کر لیتا ہے، احرام کھول لیتا ہے، پھر سے 8 ذی الحجہ سے پہلے یا 8 ذی الحجہ کو پھر سے کس نیت سے، حج کی نیت سے احرام باندھتا ہے، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ تو جو اگر متمتع کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے تو 3 روزے حج کے زمانے میں رکھے گا، قربانی جانور نہیں ہے تو کیا کرے گا، روزے رکھے گا، اس کے بدلے 3 روزے حج کے زمانے میں رکھے گا، سمجھ رہے، اور 7 روزے اپنے گھر واپس جانے کے بعد رکھے گا۔ حج کے زمانے میں روزے رکھنے سے مراد یہ ہے کہ عمرہ کے احرام باندھتے وقت اگر اسے معلوم ہے کہ وہ قربانی کا جانور خرید نہیں سکتا ہے، حج کے زمانے میں 7 روزے حج کے زمانے میں، اور 7 روزے اپنے گھر واپس ہونے کے بعد رکھے گا۔ تو حج کے زمانے میں 3 دن جو رکھے گا نا، وہ کب رکھے گا، عمرہ کا احرام باندھتے وقت اگر اسے معلوم ہو گیا کہ وہ قربانی کا جانور خرید نہیں سکتا ہے، اس کی طاقت نہیں ہے اس کو، تو اس کے بعد سے 3 روزے رکھ لے گا۔ جب اس کو معلوم ہو گیا کہ میرے پاس اب پیسہ نہیں ہے، میں خرید نہیں سکتا، تلک عشرۃ کاملہ، اس لیے کہا تھا کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اسے اختیار ہے کہ یا تو 3 روزے حج کے زمانے میں رکھ لے یا 7 گھر پہنچنے کے بعد، نہیں، بلکہ 10 روز مکمل رکھنا ہے، 3 حج کے ایام میں اور 7 گھر پہنچنے کے بعد۔ کون؟ جو قربانی دینے، حج تمتع تو کرتا ہے لیکن قربانی دینے کی جانور کی خریدنے کی طاقت اس کے پاس نہیں۔ اور حج تمتع یا حج قران کی قربانی ان حاجیوں پر واجب ہے جو اہل حرم میں سے نہ ہوں، یعنی ان کا رہنا سہنا ہی حرم کے پاس ہے، ان کی رہائش ہی حرم کے پاس ہے، ان کا گھر ہی مکان ہی حرم کے پاس ہے، تو پھر ان لوگوں پر جو ہے قربانی واجب نہیں، کیونکہ اہل حرم کے لیے حج تمتع نہیں ہے۔ اہل حرم سے مراد مکہ میں رہنے والے وہ لوگ ہیں جو حرم سے اتنی ڈسٹنس پر رہتے ہیں جس پر سفر کا اطلاق نہیں ہوتا، تو حدود حرم سے اتنے ڈسٹنس میں رہنا جس کو کوئی سفر نہیں مانتا ہے، ٹریولنگ اس کو ٹریول نہیں مانتا ہے، تو یہ جو ایریا ڈسٹنس ہوگا حدود حرم سے لے کر، ان لوگوں کے اوپر حج تمتع نہیں ہے، اس لیے ان پر قربانی بھی واجب نہیں ہے۔ حج کے مہینے معلوم ہے اس لیے کہ حج ملت ابراہیمی میں ہے اور ابراہیم کی ذریت میں ہمیشہ سے رہا ہے، اور وہ ماہ شوال ہے، 4 مہینے ہیں، شوال کا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، ذی الحجہ کے 10 دن، اور حج کا احرام انہی دنوں میں باندھنا صحیح ہے۔ اور جو کوئی ان مہینوں میں حج کی نیت کرے اس پر احرام کی تعظیم واجب نہیں ہے، اور اس تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ محرم جماع، اب حالت احرام میں کیا ہے، جماع نہیں کرنا، اپنے عورت سے نہیں ملنا، اور اس کی مقدمات تمام قسم کے گناہ، اسی طرح سے جنگ نہیں کر سکتا،
قتال نہیں کر سکتا، ہر چیز سے دور رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس گھر کا حج کیا، کعبۃ اللہ کا حج کیا، اور جماع اور دیگر گناہوں سے بچا رہا، اب عورت سے مباشرت نہیں کی اور جو بھی گناہ کے کام ہے اس سے بچا رہا، اور گناہوں سے ایسا ہی پاک ہو گیا جیسے کہ اس دن تھا جب اس نے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو یہ حج کی فضیلتیں ہیں۔ بہرحال دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی تبلیغ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔